في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، سورۃ الحجرات ہے، اس کا ایک مقام احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں کو پر رونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اسلام کی تاریخ کو اٹھایا جائے، اسلامی مہینوں کو پرکھا جائے، اسلامی مہینوں کے ہفتوں کو پہچانا جائے، پڑھا جائے، پرکھا جائے، اور ان ہفتوں کے دنوں کو دیکھا جائے، تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا، شاید کوئی ہفتہ ایسا ہوگا، شاید کوئی مہینہ ایسا ہوگا، اور ان مہینے اور ان ہفتے کے دنوں کی شاید کوئی گھڑیاں ایسی ہوں گی کہ جن میں اسلام پر جان نشاور کرنے والے اور الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی گردنوں کو اڑانے والے اور جامع شہادت نوش کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو لینے والے ہمیں ملتے نہ ہوں. کوئی دن لے لیں، کوئی ہفتہ لے لیں، کوئی مہینہ لے لیں، اور ان کے لمحات کو لے لیں، ان کی ساعات، ان کی گھڑیوں کو لے لیں، کوئی بھی ایسا وقت ہمیں ملنے کو نہیں آئے گا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے اسلام کو جو قوتیں عطا کی، اسلام کو جو سربلندیاں عطا کی، اسلام جو کفر کے سینوں میں کانٹے کی طرح چبھنا شروع ہو گیا اور قیامت کی دیواروں تک یہ چبھتا رہے گا. جب تک رب العالمین یہ کفر کا خاتمہ نہیں کر دیں گے تب تک یہ نظام ایسے ہی چلے گا. اسلام والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن لے کر چلنے والے، جہاد والا مشن، جس کو قرآن نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، قتال کرو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بے شک تمہیں ناپسند آتا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے میں، محسوس کرنے میں تمہارے تجربے کے مطابق وہ تمہیں ناپسندیدہ لگتی ہوں، لیکن رب العالمین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوں. حضرات، قصہ مختصر، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اس اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری اور اتباع کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور تبھی تو شاعر کہتا ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے. صحابہ اکرام کے خون جیسا پاک خون بھلا کسی کا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے جامع شہادت نوش کیے اس اسلام کی سربلندی کے لیے. حضرات، انہی سارے شہداء میں سے آج ایک شہید کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت تو ملی ہی ملی، جس کو یہ شرف ملا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنا، جس کو یہ اعزاز ملا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور دوسرے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی بیٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانباز, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمانڈر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دلیر اور جری اور بہادر صحابی حضرات مسلمان مکے میں ہیں. 6 سال نبوت کے گزر چکے ہیں, نبوت کے 6 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے جتنے لوگ ہیں ان پر کافروں نے دن بدن تشدد کی بارشیں کرنا شروع کر دیں. آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ظلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور میرے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھ دینے والے ان پر یہ ظلم اور تشدد کرتے رہتے. آخر وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مکے کی سرزمین میں 2 جوانوں کو دیکھا. 2 جوانوں کو دیکھا. ایک ہے عمر بن حشام, اس کو عمر بن حشام بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے عمر بن خطاب. یہ 2 جوان مکے کی سرزمین ہیں, بڑے جری ہیں, بڑے دلیر ہیں, اور لڑائی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دونوں ہی بڑے طاقتور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں جوانوں کو دیکھا اور آسمان والے رب کی طرف ہاتھ اٹھا لیے, ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی ہوگی. حضرات یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے. انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, دکھوں تکلیفوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. رب العالمین کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم تمہاری آزمائش کریں گے, دیکھیں گے کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. مصیبتوں کا آنا, تکلیفوں کا آنا, بیماریوں کا آنا اور آزمائشوں کا آنا یہ رب کی طرف سے ہے. انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال دے, دکھوں سے نکال دے, مصیبتوں سے نکال دے, آزمائشوں سے بچا لے, اور تو ایسے ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے, صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی جنگ کا حکم نہیں ہوا, ابھی لڑائی کا حکم نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی سرزمین پر 2 جوانوں کو دیکھا, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی, اے اللہ یہ 2 عمر نظر آتے ہیں مجھے, مکے کی سرزمین ہے, 2 عمر نظر آتے ہیں, اے اللہ یا تو یہ دونوں ہی اسلام کو دے دے یا دونوں میں سے ایک اسلام کو دے دے. کیسا قبولیت کا وقت ہوگا. دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا, دینے والی ذات اللہ کی ہے نا, مانگنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس انداز سے دعا کی ہوگی, دعا کے اندر کتنی تڑپ ہوگی, دعا کے اندر کتنی جستجو ہوگی, اور کیا کیا سوچ کے مانگا ہوگا. اے عمر تیری شان پہ قربان جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہ نے تجھے اسلام قبول کرنے کا شرف عطا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ادھر نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر اسلام کو دے دے, جس کی وجہ سے اسلام کو قوت مل جائے, اسلام کو عزت مل جائے, اسلام کو بلندی مل جائے. دوسری طرف ان 2 عمروں میں سے ایک عمر جس کو ابو جہل بھی کہتے ہیں, اس کا اصل نام کیا ہے؟ عمر بن حشام. کیا نام ہے؟ عمر بن حشام بھی کئی لوگ کہتے ہیں, لیکن عربی بولنے والے, عربی جاننے والے ان کے علم میں ہے کہ جب عمر لفظ کے بعد واو آتا ہے نا, عمر لفظ کے بعد واو آتا ہے تو عربی لغت کے اندر اس کو عمر نہیں پڑھا جاتا, اس کو عمر پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر واو نہیں ہوتی تو وہ عمر ہوتا ہے. اور عربی کے اندر جتنے بھی احادیث ملتی ہیں ان کے اندر عمر بن حشام کا ذکر ہے, کیونکہ اس کا ترجمہ کرنے والے اردو دان لوگ انہوں نے عمر بن حشام اور عمر بن حشام دونوں ترجمے کیے ہیں. بہرحال ابو جہل نے اعلان کیا, مکے کی سرزمین ہے, ابو جہل نے اعلان کیا, اے مکے والوں, یعنی کہ اپنے کافروں کے اندر اعلان کرنے لگا, تم لوگوں میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے گا نا, 100 اونٹ میں اس کو انعام میں دوں گا. ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے. دعا کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قتل کا منصوبہ کن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے جن 2 لوگوں کو دیکھ کے دعا کی تھی, انہی 2 لوگوں میں سے ایک اعلان کرنے والا
اور انہی دو لوگوں میں سے دوسرا جو ہے وہ تلوار کو میان سے باہر نکالتا ہے. اے ابو جہل، یہ جو تو نے چیلنج کیا ہے، تو نے جو اعلان کیا ہے، اب اپنے قدموں پر مضبوط رہنا، میں محمد کا سر لے کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اس مجلس کو چھوڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے وہاں سے نکلا. چلتے چلتے راستے میں ایک کمزور سا صحابی جس کا نام ہے سیدنا نعیم، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ راستے میں ملے. کن کو؟ عمر ابن خطاب کو. اے عمر، اے خطاب کے بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ غصے میں تھے، اور غصے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا، اور ایک دشمن کی نگاہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جا رہا ہے. اس وقت جو بھی انہوں نے الفاظ ادا کیے، آج محمد کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو کہتا ہے نا ایک رب کی طرف آ جاؤ، لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، میں آج اس چراغ کی بتی کو گل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں. نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. آج وہ قصہ ہی ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر، جس چراغ کی روشنی کو بجھانے کا ارادہ کر کے جا رہے ہو نا، ہاتھ میں تلوار لے کے گھوڑے پر سوار ہو کے، ذرا کان کھول کے میری بات کو سننا. اس چراغ کی روشنی تیری بہن کے گھر پہنچ چکی ہے، تیرے بہنوئی کے گھر پہنچ چکی ہے. کہتے کیا مطلب؟ وہیں سے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنی بہن کے گھر گئے، اپنے بہنوئی کے گھر گئے، اور دروازے پر کان لگا کے سنا اندر کچھ تلاوت ہو رہی ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے. غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے آج ہمارے گھروں میں باپ کے دروازے کھٹکانے کا انداز، بھائی کے دروازے کے کھٹکانے کا انداز پتہ چل ہی جاتا ہے. بہن کو شک ہو گیا. وہ جو قرآن کا ایک چھوٹا سا ورق اس وقت ہڈیوں پر، چمڑوں پر جو چیز میسر آتی تھی اسی پر لکھا جاتا تھا، جو وہ قرآن کا حصہ وہ تلاوت کر رہے تھے، پکڑ کے اس کو فوراً سے چھپا دیا. بہنوئی اور بہن دونوں موجود ہیں، درمیان میں وہ ورق رکھا ہوا ہے، وہ صفحہ رکھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازے پر دستک ہوئی، فوراً سے پکڑ کے چھپا دیا. ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ. کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ دروازے پر عمر آیا ہے. دروازہ کھولا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے. بہن کیا کر رہی تھی؟ کس چیز کی تلاوت ہو رہی تھی؟ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ اور کسی کہنے والے نے کہا نا یہ وہ کستوری ہے جو چھپائے نہیں چھپتی، یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. بہن نے پہلے تو کہا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. بہرحال جب دیکھا کہ عمر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور جذباتی انداز میں انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا تلاوت کی جا رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے تم دونوں؟ تو بہن نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اسلام کی روشنی کو اپنے دل و دماغ پر ایسا نشاور کر لیا ہے کہ اب مر تو سکتے ہیں، یہ روشنی یہ رنگ اتر نہیں سکتا. کیونکہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں پر اسلام سے پھر نہیں سکتے. ایسا ہی ایمان ہے نا. اللہ مرتے دم تک بلکہ اس دنیا سے جانے تک ہمیں اسی ایمان پر قائم اور دائم رکھے. ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے. حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غصے سے پہلے ہی بھرپور انداز میں آئے تھے، جب یہ بات سنی کہ میں جس نبی کو جس محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں اس نبی کی دعوت میرے اپنے گھر میں پہنچ گئی اور مجھے علم بھی نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. بہن کو مارنا شروع کیا. بہنوئی آگے آیا، عمر شرم کرو تیری بہن ہے. بہن کو چھوڑا، بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. بہن آگے آئی کہ میں چھوڑاتی ہوں، اس نے پھر چھوڑا بہنوئی کو اور بہن کو مارنا شروع کر دیا. ان کا سر پھٹ گیا، زخم لگ گئے. بہنوئی آگے آیا اور سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. عمر شرم کر، تیری بہن ہے، کچھ تو حیا کر، کچھ تو شرم کر، کیا کر رہے ہو؟ کہتے نہیں آج نہیں چھوڑوں گا. بہن بھی سینہ تان کے کھڑی ہو گئی. اے عمر جا پھر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا نا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا. تو کفر کے اندر اگر اتنا سخت ہو چکا ہے تو سن لے ہم اسلام کے اندر ایمان کے اندر بڑے سخت ہو چکے ہیں. اگر تو ہمیں مارنا چاہتا ہے مار دے، مر تو سکتے ہیں، آپ اسلام سے پھر نہیں سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹل ہو گئے، رک گئے اور خیال آیا کہ میری یہ بہن فاطمہ جو صرف میری آواز کو سن کے اس پر کب تبھی طاری ہو جاتی تھی، کانپنا شروع ہو جاتی تھی، آنکھیں اٹھا کے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی آواز پست ہو جاتی تھی، آج ایسا کیا کرنٹ لگ گیا، آج ایسی کیا چیز آ گئی، آج ایسا کیا جادو ہو گیا کہ یہ سینہ تان کے کھڑی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مر تو سکتے ہیں، اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اسی بات نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے
دکھاؤ مجھے بھی کیا پڑھ رہے تھے، لاؤ میرے سامنے۔ تھوڑے سے ذرا نم ہو گئے، بہن نے دیکھا کہ عمر کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، کہنے لگی بھائی آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، پہلے غسل کریں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو کہنے لگے چلے ٹھیک ہے، میں نہیں پکڑ سکتا یا میں نے اس کی تلاوت کر سکتا، تم تلاوت کر کے سنا دو، جس طرح پہلے تلاوت کر رہی تھی مجھے بھی تلاوت کر کے سنا دو۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت سورۃ طٰہٰ کی چند آیات اتری تھی، 16واں پارہ ہے۔ بہن نے اسی ورق کو پکڑا، اپنے سامنے رکھا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ حضرات یہ قرآن کی تلاوت سنتے جا رہے ہیں، دل پر ایمان کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کون عمر ہیں؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ساتھ میں عمر ابن خطاب، یہ مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے، کافروں کے سردار تھے ان کے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیت اللہ کے صحن میں جا کے نوافل پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگ جا کے سنتے ہیں، وہ قرآن لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پابندی لگا دی، اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی محمد کا قرآن سننے کے لیے نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو روک دیا۔ یہ چاروں بڑے بڑے سردار رات کو اپنی اپنی جگہ پہ یوں محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ سمیع بصیر۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں، یہ چاروں بڑے بڑے سردار قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تلاوت مکمل ہوئی، وہاں سے نکلے، آگے ایک چوک آتا تھا جہاں سے ان چاروں نے اپنے اپنے گھر جانا تھا۔ اتفاق چاروں ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، ایک نے دیکھا دوسرے کو، دوسرے نے دیکھا تیسرے کو، تیسرے نے دیکھا چوتھے کو، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کدھر سے آ رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو۔ چاروں نے ایک دوسرے سے یہی سوال کیا، مجبور ہو گئے جواب دینے کے لیے کہ یار رات کو اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب محمد کی زبان سے قرآن نہ سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری کلام اور کتنی پیاری زبان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا مٹھاس ہوگی آپ کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ جنت میں جا کے سنیں گے، جو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ جنت الفردوس میں جا کے نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ یار ہم نے تو لوگوں کو منع کیا تھا، لوگوں کو اگر پتہ چل گیا نا کہ یہ ہمیں منع کر کے خود جا کے سنتے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا، ہماری عزت کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آج جو ہو گیا سو گیا، آئندہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اگلا دن ہوا تو پھر ہوں جی، اس سے اگلے دن پھر اسی طرح۔ حضرات اسی سارے سین میں جب یہ 2-3 دن کا واقعہ مفسرین نے جو نقل کیا ہے، انہی میں سے قرآن مجید کی سورت الحاقہ کا آخری رکوع آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں مفسرین کہ جب یہ چاروں مکے کے چودھری جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، جب یہ اپنی اپنی جگہ چھپ کے نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہے تھے، رب کی کلام سن رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں کے اندر موجود تھے، اور عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار مجھے تو یہ شاعر لگتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے شاعر بھی کہا، لوگوں نے مجنون بھی کہا، لوگوں نے کاہن بھی کہا، لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ بھی کہا، ٹھیک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شاعر لگتا ہے یا یہ کسی شاعر کا قول لگتا ہے۔ میں ابھی دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبوت والی زبان سے یہ کلمات نکلے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ عمر ہل کے رہ گیا کہ جو بات ابھی میں نے اپنے دل میں سوچی ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول لگتا ہے، ساتھ ہی مجھے جواب آ گیا ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں میں ہل کے رہ گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تھوڑا وقت گزرا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کاہن ہے، کسی کاہن کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اگلی آیات کو تلاوت کیا، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں یا نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ اگر شاعر کا قول نہیں ہے، کاہن کا قول نہیں ہے، کسی مجنون کا قول نہیں ہے، اگر نبی یہ دیوانہ مستانہ نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اے مکے کے لوگوں، تم کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے من گھڑت بنا کے لے کے آتا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔
عمر फारूक रज़ी अल्लाह ताला, ये दूसरा मौका था, मैं फिर हिल के रह गया कि जो बात मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ फौरन से उसका जवाब मिल रहा है। किस्सा मुख्तसर, अपनी बहन को कहते हैं कि मुझे भी लेके चलो प्यारे पैगंबर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी उनके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने कुछ बातें लिखी हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कि बहन ने कहा नहीं मैं तेरे हाथ बांधूंगी, तुझे लेके जाऊंगी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको ले जाने का इरादा बना लिया गया। सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जितने भी नबी के सहाबा अल्लाह सबकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह हम सबको भी उन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है और उस वक्त 32 सहाबा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। चूंकि उस वक्त तक मुसलमानों को खुले आम नमाज की इजाजत नहीं थी, दावत नहीं दे सकते थे, छुप छुपा कर ये अल्लाह ताला की तौहीद का एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं, और जितना हो सकता है ये अल्लाह ताला की इबादत में अपने आप को मसरूफ और मशगूल रखते हैं। अरकम रजी अल्लाह ताला का घर है और दरवाजे पर पहरा देने वाले कौन है? अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखा उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आ रहा है, अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहा है तो ठीक है, वगरना मेरी तलवार इसका फैसला करेगी। आपने फरमाया अमीर हमजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उमर आज अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, बल्कि किसकी मर्जी से आ रहा है? फैसले मेरा रब करता है, फैसले मेरे रब के हैं। इधर प्यारे पैगंबर ने दुआ की, इधर अमर बिन हशाम ये ऐलान कर रहा है कि कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेके आए, और सर लेने के लिए आने वाले हैं उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन रास्ते के अंदर रब ने कैसी प्लानिंग की, रास्ते के अंदर रब ने कैसा एक दिल का फेरा कि वो जो कुफर वाली जिंदगी थी रब्बुल आलमीन ने उस पर ईमान का रंग ऐसा चढ़ा दिया, कलमा पढ़ने के लिए नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गए। पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैत करना चाहता हूँ, आपके हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। इधर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा, साथ ही वो 32-33 सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे, वहां पे नारा तकबीर की गूंज बुलंद हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दूसरे मौके पर दुआ की थी, जब देखा कि सहाबा इकराम वुजू कर रहे हैं, अब नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज के लिए वुजू जरूरी है, और नमाज की तैयारी के लिए सहाबा इकराम बैठे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं। उमर पूछते हैं अल्लाह के नबी ये क्या कर रहे हैं? ऐ मेरे उमर, नमाज की तैयारी हो रही है, हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर नमाज पढ़ेंगे। हाँ उमर, आपको तो पता है कि मक्के के चौधरी, मक्के के काफिर हमें बैतुल्लाह के सहन में जाके नमाज नहीं पढ़ने देते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के नबी फिर उमर का इस्लाम लाने का क्या फायदा? इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह उमर इब्न खत्ताब से इस्लाम को इज्जत अता कर दे। आज लोग कहते हैं कि यार उमर का तो इस्लाम में हिस्सा ही कोई नहीं, उमर का इस्लाम में हिस्सा ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम, अगर आप थोड़ी देर के लिए उमर की इस हिस्से को, उमर की जिम्मेदारियों को, उमर की कुर्बानियों को और उमर के पूरे किरदार को उठा के साइड पे कर देना, तो आपको इस्लाम की इज्जतें नजर ही नहीं आती। इस्लाम वाले उस वक्त तक छुप के बैठे हुए हैं और मक्के के जुल्म और सितम को सह के और डरे सहमे एक साइड पे बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाह ने इस्लाम को इज्जतें अता कर दी हैं। उमर इब्न खत्ताब आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के इस्लाम लाने का क्या फायदा? आज भी अगर छुप के नमाज पढ़नी है तो तलवार दे देना। नबी अलैहिस्सलाम की तलवार पकड़ी है, अल्लाह के नबी मैं चलता हूं, देखता हूं कौन रोकता है। आज से हम इंशाअल्लाह बैतुल्लाह के सहन में सारी की सारी नमाजें अदा किया करेंगे। बाहर निकले और आवाज़ें बुलंद ऐलान कर दिया, ओ लोगों, उमर ने कलमा पढ़ लिया, उमर इस्लाम कबूल कर चुका है, और आज से तमाम मुसलमान बैतुल्लाह के सहन में, मक्के की सरजमीन है, बैतुल्लाह के सहन में हम सारी नमाजें अदा करेंगे। जो रोक सकता है रोक ले, जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, बीवी को बेवा करना हो, आ जाए, उमर की तलवार का सामना करे। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों दुआओं को अल्लाह ने ऐसे चुटकी में कबूल किया, इस्लाम भी कबूल कर लिया और उमर के आने के बाद अल्लाह ने इस्लाम को इज्जतें भी अता कर दी। कौन उमर? कौन उमर? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 वफादार साथी मस्जिद नबवी से निकले हैं, चलते चलते ओहद पहाड़ पर आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये वो ओहद है, ये वो पहाड़ है, हाजा जबलुन
युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। कुर्बान जाए ओहद पहाड़ तेरी शान पर कि जिसके पत्थरों से, जिसके कंकरों से प्यारे पैगंबर मोहब्बत करते हैं और वो प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। और कुर्बान जाए तेरी अजमत पर कि प्यारे पैगंबर की एड़ियां तेरे ऊपर लगी, प्यारे नबी के सहाबा तेरे ऊपर विराजमान हुए, प्यारे नबी के सहाबा तेरे ऊपर चले फिरे, आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक तेरे ऊपर लगे। और सबसे बड़े शरफ की बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर चल रहे हैं, पहाड़ के अंदर जलजला तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी को मारा और फरमाया उसबुत या उहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए पहाड़, ए उहद, रुक जा, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर कौन है? फइन्नमा अलैका नबियुन, तेरे ऊपर एक नबी है, व सिद्दीकुन, और एक सिद्दीक है। वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, व शहीदान, तेरे ऊपर दो शहीद हैं, एक उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे कौन है जिनका तज़किरा भी पिछले जुमे हमने समाअत किया, जो नबी अलैहि सलाम के दोहरे दामाद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबुव्वत वाली जुबान ने हयात मुबारका के अंदर, उन्हीं की जिंदगियों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको शहीद होने की पेशन गोई सुना दी। आजाद वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे तफसील के साथ यहां से ही आगे हम अपनी बात को लेके चलेंगे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे सीनों को सहाबा की मोहब्बत से भर दे। आमीन, ये आवाज नहीं आई मैंने। ये वो सहाबा हैं मेरे नबी के कि जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैंने इनके दिलों को देखा, इनके दिलों को परखा, इनके दिलों पर मैंने नजर डाली, और तब जाके रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि ये वो लोग हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि रब इनसे राजी हो गए, ये अपने रब से राजी हो गए। ये इस्लाम में आने के बाद वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ये नाफरमानी और फिस्को फजूर के कामों की तरफ ऐसे इस्लाम लाने के बाद जाना नापसंद करते हैं जैसे कोई बंदा अपने आप को आग में झोंकने को नापसंद करता है। उस समय ये इस्लाम लाने के बाद इस्लाम में इतने पक्के हो चुके हैं कि अब ये ना तो नाफरमानियां करते हैं, ना इनसे इस्यान होती है, ना ये फिस्को फजूल का काम करते हैं, बल्कि उस तरफ जाना ये गैर मुनासिब समझते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए, और जो लोग इस तरह का ईमान रखते थे यानी कि नबी के सहाबा, अल्लाह हमें भी उन नबी के सहाबा जैसा ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए, और उन जैसी जिंदगियां बना के रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत में तमाम किस्म की मुश्किलात से महफूज फरमाए, हर किस्म के शर से महफूज फरमाए, और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।